ایمان کے وسیلہ گناہوں سے مکمل نجات حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر بدی یا گناہ کریں تو کیا ہماری نجات برقرار رہتی ہے یا ہم اپنی نجات سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں؟ یا آسان لفظوں میں کیا نجات یافتہ مسیحی اپنی نجات کھو سکتا ہے؟ اس سوال کا آسان، مختصر ترین اور دو ٹوک جواب یہ ہے کہ مسیح یسوع کے خون سے ایک بار گناہوں کی نجات حاصل کرنے والا مسیحی اپنی نجات کھو نہیں سکتا۔ یعنی مسیح یسوع کے کفارے سے حاصل ہونے والی نجات عارضی نہیں بلکہ مستقل ہے، کیونکہ جیسا دانیل نبی کے 70 ہفتوں والی نبوت میں بیان کیا گیا تھا کہ مسیح یسوع گناہوں کی ابدی نجات دینے آئیں گے، مسیح یسوع کے خون میں ابدی خصوصیت پائی جاتی ہے۔ یہ خون بیلوں اور بکروں کا نہیں جس کا اثر کچھ دیر کے بعد ختم ہو جائے، اور اسی بات کا ثبوت ہمیں پہلا یوحنا 5:11 میں بھی ملتا ہے، اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں مسیح یسوع پر ایمان لانے کے وسیلہ ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوتی ہے، اور جس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہو وہ مر نہیں سکتا۔ اس میں ایک اور پہلو بھی سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب جو بلائے گئے۔ رومیو 8:30 میں بیان ملتا ہے کہ جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا بھی، اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا۔ اس آیت میں بھی صاف واضح کیا گیا ہے کہ جتنوں کو خدا نے مقرر کیا وہ سارے کے سارے بالآخر جلال تک پہنچے یا پہنچ جائیں گے۔ ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو خدا کے ہاتھ سے چھوٹ یا پھسل جائے۔ لہٰذا اسی سوال کا زیادہ بہتر یا قدراً تفصیلی جواب یہ ہے کہ جتنے بلائے گئے ہیں انہوں نے خداوند سے نجات کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کی زندگی حاصل کی ہے، اور وہ اپنی نجات کھو نہیں سکتے۔ پالوس رسول یہاں جس بلاہٹ یا بلائے جانے کی نشاندہی کر رہے ہیں یہ وہی بلاہٹ ہے جب مسیح یسوع نے لازر کو قبر میں سے یہ کہہ کر بلایا کہ اے لازر قبر سے باہر آ۔ خدا کی بلاہٹ زندگی کا آغاز کرتی ہے۔ جو لازر کے ساتھ ہوا وہ ان سب کے ساتھ بھی ہوتا ہے جو بلائے گئے ہیں۔ اسی لیے پالوس رسول پہلا تھسلنیکیوں 5:23-24 میں فرماتے ہیں کہ جو بلائے گئے ہیں وہ قیامت تک کے لیے محفوظ بھی کیے گئے ہیں، اور اسی طرح پہلا کرنتھیوں پہلے باب کی 8-9 میں بھی جو تم کو آخر تک قائم بھی رکھے گا تاکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے دن بے الزام ٹھہرو۔ اگر خدا نے ہمیں بلایا ہے تو وہ ہم پر ہمیشہ اپنی وفاداری بھی قائم رکھے گا۔ اگر ہم خدا سے بے وفائی بھی کریں تو بھی خدا وفادار ہی رہتا ہے، جیسا کہ رومیو 3:3 میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی بے وفائی خدا کی وفاداری کو باطل نہیں کر سکتی۔ بعض مسیحوں کا ماننا ہے کہ نجات حاصل کرنا ایک ویکسین کی طرح ہے کہ ایک بار لگا لو تو ہمیشہ کے لیے موت اور ہلاکت سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ دراصل یہاں سمجھنے کا انداز یا سوچ کا زاویہ فرق ہے۔ نجات ایسی ہے جیسے ایک ڈاکٹر کسی بیمار کے پاس جائے اور کہے کہ آپ کو فکر کی ضرورت نہیں، میں آپ کے علاج کی پوری گارنٹی یا ذمہ داری قبول کرتا ہوں اور میں آپ کی مکمل صحت یابی تک آپ کے ساتھ رہوں گا۔ اسی راز کو بہتر طور سے سمجھنے کے لیے یرمیہ نبی کی پیشن گوئی پر غور کرتے ہیں۔ یرمیہ 32:40 کے مطابق میں ان سے ابدی عہد کروں گا اور ان کے ساتھ بھلائی کرنے سے باز نہ آؤں گا، اور میں اپنا خوف ان کے دلوں میں ڈالوں گا تاکہ وہ مجھ سے برگشتہ نہ ہو۔ خدا ہم سے ابدی عہد کرتا ہے اور عمر بھر ہم پر اپنی بھلائی ظاہر کرتا رہتا ہے، اور ہمارے دلوں میں روح القدس کے ذریعے ہدایت بھی بھیجتا رہتا ہے تاکہ ہم برگشتہ نہ ہوں، یا دوسرے لفظوں میں صلیب کی راہ سے ہٹ نہ جائیں۔ اس سے ظاہر ہوا کہ جب خدا ہماری زندگیوں میں نیا عہد باندھتا ہے تو نہ صرف اس کی حفاظت کرتا ہے بلکہ اس کی پرورش اور نگہداشت بھی خود ہی کرتا ہے۔ اسی لیے پالوس فلپیوں 1:6 میں فرماتے ہیں کہ جس نے تم میں نیک کام شروع کیا وہ اسے یسوع مسیح کے دن تک پورا کر دے گا۔ اور یہودا 24 میں بھی اب جو تم کو ٹھوکر کھانے سے بچا سکتا ہے اور اپنے پرجلال حضور میں کمال خوشی کے ساتھ بے عیب کر کے کھڑا کر سکتا ہے۔ ان سب حوالہ جات سے ہم نے یہ سیکھا کہ خدا جنہیں چنتا ہے اور جنہیں دنیا کی بھیڑ میں سے الگ کرتا ہے ان کے ایمان اور نجات کی حفاظت بھی خود ہی کرتا ہے، اور وہ لوگ خدا کے ہاتھ سے پھسل نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ ہمیں اکثر ایسے مسیحی بھی ملتے ہیں جو ایک زمانے میں بہت خدا کے قریب تھے مگر اب ان کی زندگی خدا سے دور اور گناہ کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اگر تو وہ خدا کے پلان میں ہے تو چاہے جتنا بھی دور خدا سے نکل جائیں خدا انہیں واپس لے آتا ہے، اور اگر وہ خدا کے پلان یا بلائے ہوئے میں سے کبھی تھے ہی نہیں تو یقیناً وہ تاریخی میں ہی رہیں گے اور ہمیشہ کی تاریخی میں چلے جائیں گے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے اس مخصوص حصے میں خدا کی محبت اور رحم کا مزہ چکھ لیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں دلہا کہے گا کہ میری تم سے کبھی واقفیت ہی نہیں تھی۔
نجات کے بارے ایک اور بڑی بات سیکھنے والی یہ ہے کہ بے شک نجات خدا کے فضل سے ہے اور ابدی ہے، مگر انعام یا ریوارڈ ہمارے کاموں کی وجہ سے ہیں۔ پالوس رسول ہمارے اچھے یا برے کاموں کی 6 مختلف طرح سے درجہ بندی کرتے ہیں، جس کا بیان ہمیں پہلا کرنتھیوں 3:12 سے 15 تک میں ملتا ہے۔ اس آیت میں سونا، چاندی اور قیمتی پتھر یعنی خدا کی بادشاہی کے کام، نجات کے کام اور انسانی بھلائی کے کام، اور اس کے علاوہ لکڑی، گھاس اور بھوسا یعنی جسمانی کاموں کے 3 لیول بیان کیے گئے ہیں، جنہیں قیامت والے دن آگ بھسم کر دے گی، یعنی جسمانی کاموں کا ریکارڈ ختم ہو جائے گا، جبکہ بادشاہی کے کام قائم رہیں گے۔ فرض کریں کہ کوئی آدمی کسی عورت کی جان اس نیت سے بچاتا ہے کہ اسے انجیل کی خوشخبری سنائے اور اس کی روح خداوند کی بادشاہی کے لیے جیت لے، تو اس کا یہ عمل سونے یا چاندی کی درجہ بندی میں گنا جائے گا، جبکہ وہی عمل اگر اس نیت سے کیا جائے کہ عزت بچانے کے بعد اسی عورت کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے گا، تو وہی عمل سونا چاندی نہیں بلکہ گھاس پھوس کے زمرے میں آئے گا۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ اجر یا انعام کا دار و مدار اعمال یا کاموں پر ہے اور اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ خدا نے اپنے رحم و کرم سے بہت بڑی مقدار میں ہوا ہمارے ارد گرد موجود رکھی ہوئی ہے۔ اسی ہوا میں سے ہم اپنی ضرورت کے مطابق سانس کھینچ کر استعمال کر لیتے ہیں۔ اس مثال سے ہم نے یہ سیکھا کہ خدا کا فضل ہماری ضرورتوں کے وزن یا سائز کے مطابق نہیں، بلکہ ہماری ضرورت سے بہت بڑھ کر ہوتا ہے۔ اسی طرح خدا نے مسیح یسوع کے کفارے کے ذریعہ ہمارے گناہ کی پوری قیمت ہی نہیں بلکہ اوور پیمنٹ کی ہے۔ اس اوور پیمنٹ کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ فرض کریں کہ آپ نے کسی سے 10,000 روپیہ ادھار لیا ہے۔ اگر آپ وقت مقررہ پر اپنا قرض ادا نہ کر سکے تو یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ آپ اس شخص کا سامنا کرنے سے کترائیں گے یا اسے اوائڈ کریں گے۔ بالکل اسی طرح گناہ بھی ہماری روحوں پہ قرض کی طرح رہتا ہے، جو ہمیں ملامت کرتا رہتا ہے، اور اس ملامت کی وجہ سے ہم خدا سے کترانا یا خدا کی حضوری سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب فرض کریں کہ آپ کا ایک امیر دوست ہے جسے جب آپ کے قرض کا پتہ چلا تو اس نے قرض دہندہ کو 10,000 روپے کے بدلے 10 لاکھ روپے ادا کر کے چلا گیا، اور جانے سے پہلے آپ کے ایک عزیز کو ذمہ داری دی کہ آپ تک یہ خوشخبری پہنچا دے۔ اسی طرح مسیح یسوع کا کفارہ ہمارے گناہوں کا پورا دام نہیں بلکہ اوور پیمنٹ ہے۔ کچھ عرصہ پہلے آپ جس قرض دہندہ کا سامنا کرنے سے کترا رہے تھے، اب آپ اس کا دلیری سے سامنا کر سکتے ہیں۔ بالکل اسی دلیری کا پالوس رسول نے بھی افسیوں 3:12 میں بیان کیا ہے کہ مسیح یسوع کی گناہ کی قربانی پر ایمان رکھنے کے سبب سے ہمیں دلیری ہوتی ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی سمجھنے والی یہ ہے کہ آپ کے امیر دوست نے آپ کے جس عزیز کو ذمہ داری دی تھی کہ قرضے کی ادائیگی کی خبر آپ تک پہنچا دے، اگر آپ کے اس عزیز نے دیانتداری سے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے تو آپ کے دل سے قرضے کی ندامت اور شرمندگی مکمل طور سے ختم ہو جائے گی، اور آپ کا دل آپ کے امیر دوست کے لیے شکر گزاری سے بھر جائے گا۔ اس کے برعکس اگر آپ کے اس عزیز نے جسے آپ کو اطلاع دینے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، اگر وہ شخص آپ کو خوشخبری سنانے کے بجائے آپ سے یہ کہے کہ قرض تو شاید ادا ہو گیا ہے، مگر آپ کے لیے سیف سائڈ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی طرف سے قرض ادا کرتے رہیں، اس طرح کے بیان یا کنفیوزنگ سٹیٹمنٹ سے واضح ہے کہ آپ کے عزیز نے اپنی ذمہ داری پوری طور سے نہیں نبھائی۔ آپ کے اس عزیز نے آپ کو شک کی حالت میں ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی روح پر قرض کی ملامت اسی طرح قائم رہے گی۔ بعض مسیحوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر ہم اپنی طرف سے زیادہ نیکیاں اور کم سے کم گناہ کرنے کی کوشش کریں تو شاید خدا ہماری نیکیاں کرنے کی کوشش کو دیکھ کر ہمارے گناہ بخش۔ بائبل کی کوئی ایک آیت بھی ایسے ایمان کی تائید نہیں کرتی۔ جب بیابان کے سفر کے دوران بنی اسرائیلی موسیٰ سے شکایت کرنے لگے تو خدا نے لوگوں میں جلانے والے سانپ بھیجے، انہوں نے لوگوں کو کاٹا اور بہت سے اسرائیلی مر گئے۔ اس پر اسرائیلی موسیٰ کے پاس آئے اور گناہ کا اقرار کر کے معافی مانگنے لگے، تو موسیٰ نے خدا کی ہدایت کے مطابق پیتل کا ایک سانپ بنا کر لکڑی پر لٹکا دیا۔ اب جو بھی اس سانپ کو دیکھتا وہ شفا پا جاتا، چاہے اس کے زخم چھوٹے ہوں یا بڑے، کم ہو یا زیادہ۔ ہر طرح کے زخم کے لیے صرف ایک ہی شرط تھی کہ لکڑی پر لٹکے پیتل کے سانپ پر نظریں جمائے رکھیں اور شفا پائیں۔ اسی طرح ہمیں بھی صلیب کی طرف تکتے رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ہمارے گناہ چاہے کم ہوں یا زیادہ، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اگر ہم اپنے گناہوں کو ہی دیکھتے رہے تو کبھی نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمیں ہمارے گناہوں سے کامل نجات کے لیے صلیب پر نظریں جمائے رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ خدا کی لامشروط یا لازوال محبت صرف ایک ہی طریقے سے ظاہر ہو سکتی تھی کہ خدا حکموں کی پابندی کی شرط دور کر دے،
اگر ہمارا گمان ہے کہ ہمارے روزمرہ کی غلطیوں کوتاہیوں سے خدا کی محبت کم یا زیادہ ہو رہی ہے تو ایسی محبت لازوال اور لامشروط نہیں ہو سکتی، اور ایسی محبت غیر مذاہب میں بھی عام دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہمیں آج اپنی زندگیوں میں ایک فیصلہ کرنا ہے کہ خدا ہماری ذات سے کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے، یا خدا کو ہماری زندگیوں سے کیا چاہیے۔ کیا خدا کو ہم سے ایسی زندگی چاہیے جو 100% گناہوں سے پاک ہو؟ ہزاروں سالوں سے یہ دھرتی کوئی ایک بھی انسان پیدا نہیں کر پائی جو اس شرط پر پورا اترا ہو۔ اگر خدا کا مطالبہ یہی ہوتا تو کوئی شخص بھی خدا کے حضور قائم نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے رومیو 3:27-28 میں بیان کیا گیا ہے، کیا اعمال کی شریعت سے؟ نہیں، بلکہ ایمان کی شریعت سے۔ چنانچہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان شریعت کے اعمال کے بغیر ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرتا ہے۔